اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، تو مدینہ میں جو لوگ پہلے سے آباد تھے ان میں یہودی تھے اور مسلمان تھے، اوس اور خزرج کے قبائل میں سے جو اسلام لا چکے تھے، اور کچھ لوگ ابھی مشرک تھے، انہی اوس اور خزرج کے لوگوں میں سے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کے نام سے ایک مدینہ کا دستور بنایا، جس میں سب کی ذمہ داریاں طے کی گئیں، واجبات، حقوق سب کے طے کر دیے گئے، اور اس میں طے ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے حکمران ہوں گے اور آپ کے پاس سارے اختیارات ہوں گے، آپ فیصلے کریں گے اور فیصلوں کے لیے لوگ آپ کے پاس آئیں گے، اور اب آپ مدینہ کی اس ریاست کے سربراہ بھی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلا جو کام کیا وہ مسجد کی تعمیر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ کا نام یثرب تھا۔ آپ جب تشریف لائے تو اس کو مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جانے لگا، اور اس کے بعد المدینہ المنورہ یا مدینہ کہا جانے لگا۔ تو آج ہم جب کہتے ہیں مدینہ منورہ تو گویا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ شہر جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ تو یہ جگہ جہاں مسجد نبوی ہے، تو یہ جگہ گویا کہ اللہ کی طرف سے مقرر کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ قباء میں اترے، کیونکہ قباء پہلے آتا ہے، یہ مدینہ سے باہر بستی تھی اس وقت۔ تو آپ قباء پہنچے تو مسلمانوں نے وہیں سب سے پہلے آپ کا شاندار کے گھر میں ٹھہرے، وہاں 4 روز آپ نے قیام کیا، اور وہاں سے 4 روز بعد جمعہ کے دن آپ مدینہ منورہ یعنی جو یثرب شہر تھا اصل، اس کی طرف چلے۔ تو آپ اونٹنی پہ سوار تھے، تو آپ کی اونٹنی مدینہ منورہ میں شہر میں داخل ہو کر جس انصاری کے گھر کے سامنے سے گزرتی تو اس کی خواہش ہوتی کہ آپ اس کے ہاں تشریف فرما ہوں، لیکن آپ فرماتے کہ اسے چھوڑ دو، اترکوہا فإنہا مأمورہ، اس اونٹنی کو چھوڑ دو کہ اس کو اللہ کا حکم ہے، اس کو حکم دے دیا گیا ہے کہ اس نے کہاں جا کر ٹھہرنا ہے۔ تو یہ اونٹنی چلتی گئی یہاں تک کہ جہاں آج مسجد نبوی ہے وہاں جا کر یہ اونٹنی بیٹھ گئی۔ اور یہ جو علاقہ تھا قریب، یہ بنو نجار کا علاقہ تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھال بھی تھے۔ تو بنو نجار میں سے بھی ہر کوئی چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں تشریف فرما ہو، تو آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دو، اس کو اللہ کی طرف سے حکم ہے، یہ جہاں بیٹھے گی خود بیٹھے گی۔ تو یہ اونٹنی جا کر ایک جگہ پہ بیٹھی، پھر اٹھی اور پھر آگے کچھ گئی، پھر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر واپس آ کر اسی جگہ پہ بیٹھ گئی۔ تو گویا کہ بتا دیا گیا کہ یہاں مسجد تعمیر ہوگی۔ تو یہ جگہ 2 یتیم بچوں کی تھی، ان سے خرید لی گئی قیمت دے کر، اور اس جگہ پہ پرانی کچھ مشرکین کی قبریں تھیں، کچھ درخت تھے، وہ بالکل صاف کر کے یہاں مسجد کی تعمیر کی گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، آپ خود مزدوروں کی طرح اس میں کام کر رہے تھے، اور خود سارے صحابہ نے بھی اس میں مزدوروں کی طرح کام کیا۔ کچی اینٹوں سے مسجد کی دیواریں بنائی گئیں، پھر کھجور کے تنے جو ہیں ان کو ستون بنایا گیا، اور اوپر کھجور کے ٹہنیاں چھت کے طور پہ ڈالی گئیں۔ تو اس وقت قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا، ابھی تحویل قبلہ کا حکم نہیں آیا تھا، تو نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، اور بیت المقدس شمال کی طرف تھا مدینہ منورہ سے۔ تو اسی مسجد کو پھر مسلمانوں کا مرکز بنا دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں ٹھہرے، ان کا گھر قریب تھا، اور جب آپ کے لیے کمرے تعمیر ہو گئے، حجرات جنہیں کہا گیا، آپ کی ازواج کے حجرے مکان یعنی مسجد کے ساتھ، تو پھر آپ حضرت ایوب انصاری کے گھر سے ان اپنے مکانوں میں تشریف لے آئے۔
تو مدینہ پہنچ کر جب مسجد بھی تعمیر ہو گئی، 5 وقت کی نمازیں باجماعت شروع ہو گئیں اور اذان بھی شروع کر دی گئی، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مؤذن مقرر کر دیا گیا، تو یہی مسجد پھر مرکز تھی، مسلمانوں کا سیاسی مرکز بھی تھی، اجتماعی مرکز بھی تھی، معاشرتی مرکز بھی تھی، یہیں سارے سیاسی فیصلے ہوتے تھے، یہی مسلمان مل کر سارے مشورے کرتے تھے، 5 وقت اکٹھے ہوتے تھے۔ اور داخلی استحکام کے بعد، یعنی دستور بنانے کے بعد، مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کا نظام قائم کرنے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خارجی پہلو جو ہیں اس کی طرف فوری توجہ کی، اور اس میں 2 چیزوں کا اہتمام کیا، 2 کام بڑی تیزی سے شروع کیے، جن میں سے ایک کام تھا سیکورٹی کا، کہ مدینہ کے ارد گرد جو قبائل ہیں، جو علاقے ہیں، ان علاقوں کو محفوظ بنایا جائے، اور یہاں کیا سرگرمیاں ہو رہی ہیں اس کی اطلاعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں، اور مدینہ کے ارد گرد جو مشرک قبائل آباد ہیں ان سے معاہدے کیے جائیں، ان سے صلح کے تعلقات قائم کیے جائیں۔ تو اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام بنایا جسے سیرت کی اصطلاح میں کہتے ہیں سریہ، اور جمع اس کی سرایا، یعنی آپ چھوٹے چھوٹے گروپ تشکیل دیتے مسلمانوں کے، اور یہ سارے گروپ شروع میں صرف مہاجرین کے ہوتے تھے، انصار کو اس میں شامل نہیں کیا جاتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ جب بیعت کی تھی تو اس میں انہوں نے جو عہد کیا تھا وہ یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں وہ آپ کی حفاظت کریں گے، باہر سے اگر کوئی حملہ آور ہوگا تو وہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ لیکن یہ جو سرگرمیاں تھیں یہ تو مدینہ سے باہر تھیں، سارے دیگر باہر جو قبائل ہیں ان سے لڑائی ہو سکتی تھی، باہر کے قبائل سے کے ساتھ معاملات تھے، مدینہ سے باہر نکل کر سارا کچھ ہو رہا تھا، تو اس لیے آپ نے ان سب سرایا میں مہاجرین کو ہی شامل کیا۔ تو ان سرایا کا مقصد ایک تو اطلاعات کی فراہمی تھی، سرگرمیاں کیا ہو رہی ہیں ارد گرد، اور دوسرا یہ کہ اس علاقے کے رہنے والے جو بدو ہیں، ان راستوں میں چلنے والے جو لوگ ہیں، انہیں پتہ چل جائے کہ اب مدینہ میں ایک ریاست قائم ہو چکی ہے، اور اب یہ علاقے اس ریاست کے ماتحت ہیں، اور اگر ہم یہاں پرامن طریقے سے رہنا چاہتے ہیں تو اس ریاست کے ساتھ ہمیں اچھے تعلقات قائم کرنے چاہیے۔ تو یہ سرایا جو تھے سریہ، اس میں چھوٹے چھوٹے گروپ ہوتے تھے، اور ہر گروپ کا ایک کمانڈر ہوتا تھا، اور اس کمانڈر کی سرپرستی میں کہیں 10 صحابہ کو، کہیں 20 کو، جتنی ضرورت ہوتی اتنے صحابہ کو بھیجا جاتا۔ تو آپ نے ارد گرد کے جو قبائل ہیں ان سے معاہدے کیے فوراً، جن میں مشہور قبیلہ سب سے پہلے جن سے معاہدہ ہوا وہ جوہینہ قبیلہ تھا، بنو ضمرہ تھے، جو اس راستے پہ تھے جو کاروانی راستہ تھا قریش کا، جہاں قریش کے تجارتی قافلے مکہ سے شام کی طرف جاتے تھے۔ یہ گویا کہ تجارتی شاہراہ تھی قریش کی، اور اس شاہراہ پہ، اس راستے پہ اگر مسلمانوں کا کنٹرول ہو جائے اور اس راستے پہ رہنے والے قبائل جو ہیں ان کے ساتھ بھی مسلمان معاہدے کر لیں تو قریش کی ساری تجارت خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ گویا کہ قریش کے تجارتی راستوں پہ قبضہ تھا، آج کی اصطلاح میں، کہ تجارتی راستوں پہ اس طرح قبضہ کہ مسلمان جس وقت چاہیں قریش کی تجارت بند کر کے ان پہ دباؤ ڈال سکیں۔ تو یہ مہمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کر دیں۔ تو انہی مہمات میں، انہی سایہ میں ایک سریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا جو سریہ وادی نخلہ کے نام سے مشہور ہے۔ نخلہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے، تو آپ نے صحابہ کے ایک گروپ کو بھیجا، حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا سربراہ مقرر کیا،
انہیں آپ نے ایک خط دیا اور کہا کہ مدینہ کی طرف مکہ کی طرف چلتے جائیں اور 2 دن بعد میرا یہ خط کھولنا ہے. یعنی 2 دن تک انہیں کوئی پتہ نہیں کہ ان کی ڈیوٹی کیا ہے، کس مشن پہ انہیں بھیجا جا رہا ہے، کیا انہوں نے کرنا ہے. اور 2 دن چلیں اور 2 دن بعد میرا یہ خط کھولنا ہے. اس میں بھی دیکھیں تربیت جو صحابہ کی جا رہی تھی، انہیں ٹریننگ دی جا رہی تھی کہ معلومات کیسے اکٹھی کرنی ہے، دشمن کے علاقوں میں جا کر آپریشن کیسے کرنے ہیں. تو 2 دن بعد جب حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط کھولا تو اس میں ساری ہدایات تھیں کہ نخلہ کے مقام پہ جاؤ اور وہاں جا کر قریش کی خبریں معلوم کرو. یعنی انٹیلیجنس قسم کی نوعیت تھی یہ سرگرمی کہ وہاں دیکھو کہ وہاں کیا حالات ہیں، قریش کیا کر رہے ہیں، وہاں کی خبریں لاؤ. تو حضرت عبداللہ اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا گیا کہ جو واپس پلٹنا چاہتا ہے وہ بے شک پلٹ جائے. اس لیے ایک بڑی خطرناک مہم تھی، دشمن کے گھر کے اندر جا کر کارروائی کرنی تھی. تو حضرت عبداللہ بن جہش نے وہ خط ساتھیوں کو سنا دیا کہ اس طرح اس جگہ پہ ہم نے پہنچنا ہے اور جو واپس جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے. تو کوئی بھی واپس نہیں پلٹا، سب تیار تھے شہادت کے لیے، اس لیے کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا تھا. تو یہ لوگ وادی نخلہ میں پہنچے. وہاں جب پہنچے تو رجب کی آخری تاریخ تھی اور رجب ان حرام مہینوں میں سے ہے محترم مہینوں میں سے کہ جن میں قریش عرب بالکل جنگ نہیں کرتے تھے، تلواریں بالکل میان میں ڈال دی جاتی تھی، کوئی اپنی تلوار کسی پہ نہیں اٹھاتا تھا. تو رجب کی آخری تاریخ تھی. قریش کا ایک قافلہ آ رہا تھا، تجارتی قافلہ تھا، کشمش وغیرہ اس طرح کا سامان اس قافلے میں تھا، یعنی قیمتی سامان تھا. اور اس میں 2 آدمی تھے، عثمان اور نوفل، حکیم بن کیسان اور عمر بن حضم، یہ 4 شخص تھے. تو مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ اگر ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں، جنگ ہوتی ہے تو حرام مہینے میں جنگ ہوگی، اور اگر انہیں چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ہمارے بارے میں جا کر آگے خبر دے دیں گے اور ہمیں قتل کر دیا جائے گا. تو کیا کریں، یعنی ہماری جانیں پھر خطرے میں ہوں گی. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت نہیں دی تھی، اس لیے کبھی جنگ کی اجازت ملی نہیں تھی. تو آپ نے جنگ سے روکا تھا مسلمانوں کو کہ مقصد جنگ نہیں ہے، مقصد صرف وہاں جا کر معلومات اکٹھی کرنا ہے. تو اس طرح جب انہوں نے مشورہ کیا کہ ایک شکل یہ ہے اور ایک شکل، ایک طرف حرام مہینے کی حرمت پامال ہو رہی ہے اور دوسری طرف ہماری اپنی جانیں خطرے میں ہیں، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم اپنی جانوں کو خطرے میں نہیں ڈالتے اور اس قافلے پہ حملہ کر دیتے ہیں. تو انہوں نے تیر چلایا اور عمر بن حضرمی ایک شخص جو قافلے میں تھا اسے تیر لگا، وہ مر گیا، اور باقی لوگوں کو انہوں نے 2 کو گرفتار کر لیا، ایک شخص نوفل بھاگ گیا. تو 2 قیدی اور قافلے کا یہ سامان لے کر مسلمان مدینہ پہنچ گئے. تو جب مدینہ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اعلان کر دیا کہ میں نے تمہیں جنگ کا حکم نہیں دیا تھا. تو آپ نے سرکاری طور پہ اس مال کو نہ مال غنیمت قرار دیا اور نہ آپ نے قیدیوں کو سرکاری طور پہ قیدی بنایا. یعنی صحابہ نے جو کارروائی کی تھی اس کو قبول نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا کہ نہیں، میں نے تو تمہیں اس کا حکم نہیں دیا تھا، تو یہ کام تم نے خود کیا. تو صحابہ بھی پریشان ہو گئے کہ ایک ایسا کام انہوں نے کر دیا جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تھا. لیکن جس صورتحال سے وہ دوچار ہوئے، اب اس میں انہوں نے خود ہی یہ فیصلہ کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر. دوسری طرف جب یہ واقعہ ہوا اور ارد گرد سارے اطلاعات پہنچیں تو
پراپگنڈے کا ایک عجیب قسم کا طوفان برپا ہو گیا. قریش، عرب قبائل اور مدینہ میں یہودی اور جو مشرک تھے سارے، سب نے پراپگنڈا شروع کر دیا کہ دیکھیں جی یہ لوگ جو مذہبی رہنما بنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں یہ، اور اللہ پر ایمان لائے ہیں یہ، اور دیکھیں آج تک کسی نے جرت نہیں کی کہ حرام مہینے کی حرمت کو پامال کرے، تو یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ حرمتوں کو پامال کر رہے ہیں اور حرام مہینے میں انہوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا. تو یہ اصل میں مذہب کے نام پہ پیچھے کچھ اور ہے، مقاصد کچھ اور ہیں. گویا کہ جیسے آج کہا جاتا ہے یہ اصل مقاصد تو سیاسی ہیں، مذہب کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے ان لوگوں نے، مذہب سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر مذہب سے تعلق ہوتا تو اللہ کے قانون کو یہ کیسے توڑتے. تو اتنا سخت پراپگنڈا شروع کر دیا گیا کہ مسلمان گویا کہ جس طرح کے دب گئے اس پراپگنڈے کے نیچے کہ اب کس طرح جواب دیں. جیسے آج کے دور میں مسئلہ ہو تو آپ دیکھیں جی ہر طرف سے اس پہ ٹاک شوز شروع ہو گئے ہیں، اور کوئی ادھر سے پریس کانفرنس کر رہا ہے، کوئی ادھر سے پریس کانفرنس کر رہا ہے، اور مسلمان اب اس طرح ہیں کہ وہ پریشان ہیں کہ کیا کریں، کیا ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لا تلقی کا اعلان کر دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے مداخلت کی. جو پراپوگنڈا ہو رہا تھا اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، اور وہ جواب کیا تھا؟ قرآن کی جو آیات اس میں نازل ہوئی کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، کہ یہ آپ سے حرام مہینے میں جنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. یہ تو اصول بتا دیا گیا کہ حرام مہینے کی حرمت کو توڑنا، جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. لیکن جو یہ پراپوگنڈا کر رہے تھے کون تھے؟ قریش، جن کے جرائم کیا تھے کہ جو مسلمانوں کو اسلام لانے کی وجہ سے، اللہ کی بندگی کی وجہ سے ستا رہے تھے، آگ کے انگاروں پہ لٹا رہے تھے، قتل کر رہے تھے. پھر مسلمانوں کو انہوں نے ان کے گھروں سے نکالا، مسجد حرام کے دروازے ان پہ بند کر دیے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو آئینہ دکھایا کہ ٹھیک ہے حرام مہینے میں جنگ کرنا ایک گناہ ہے اور مسلمانوں سے غلطی ہو گئی، لیکن تم لوگ ذرا اپنے آپ کو دیکھو کہ تمہارے اپنے جرائم کیا ہیں، تم نے کیا کیا ہے. اور وہ آئینہ قرآن نے دکھا دیا کہ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، کہ اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کے گھر جو رہنے والے ہیں یعنی مکہ سے مسلمانوں کو نکالنا، یہ بڑا جرم ہے زیادہ. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے. فتنہ کیا ہے؟ ہمارا اردو والا فتنہ نہیں، جو کچھ مکہ میں ہو رہا تھا، یعنی کسی شخص کو اس وجہ سے ستایا جائے کہ وہ اپنی مرضی سے، آزادی سے اس نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے، وہ ایمان لے آیا اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ، یا دوسرے لفظوں میں اسلام کی بنیاد پہ کسی کو ستانا، یا مذہب کی بنیاد پہ کہ کسی نے کوئی اپنا کسی کا مذہب ہے، اس مذہب کی بنیاد پر اسے ستایا جا رہا ہے، جیسے مکہ میں مسلمانوں کو ستایا جا رہا. فتنہ اصل میں کہتے ہیں آزمائش کو. تو کیوں اسے فتنہ کہا گیا؟ کہ جب ایک شخص مثلا مکہ میں اسلام قبول کرتا تو اس کی جان اور اس کے مال، عزت، یہ سب خطرے میں پڑ جاتے. جان، مال، عزت سب کچھ خطرے میں، جان خطرے میں ہے، مال خطرے میں ہے، عزت خطرے میں ہے. تو وہ آزمائش میں پڑ جاتا کہ اب کیا کروں، اگر اسلام پہ قائم رہے تو یہ ساری چیزیں خطرے میں ہیں، اور اگر ان چیزوں کو بچانا چاہتا ہے تو اسلام چھوڑنا پڑے گا. تو وہ آزمائش میں پڑ جاتا ہے آدمی، فتنہ. جیسے آج مثلا کسی ملک میں
مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، ان کی جان مال عزت سب خطرے میں کیونکہ وہ مسلمان ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے فتنہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ فتنہ قتل سے بھی بدتر ہے، زیادہ سخت ہے، زیادہ بڑا جرم ہے۔ اور وہ فتنہ برپا کس نے کیا ہوا تھا؟ کون مسلمانوں کو آزمائش میں ڈال رہے تھے؟ فتنہ میں ڈالا تھا کنہوں نے؟ قریش نے، جو آگے بڑھ کر سب سے زیادہ یہاں پراپیگنڈا کر رہے تھے۔ تو ان کو قرآن نے آئینہ دکھا دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ اس طرح براہ راست قرآن مسلمانوں کی رہنمائی کر رہا تھا کہ جہاں کوئی پراپیگنڈا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کا جواب دے رہے ہیں، یا مسلمانوں کہہ رہے ہیں کہ یہ جواب دو، یہ کہو ان کو۔ تو یہ ایک واقعہ اس وقت ہوا، اور ابھی تک مسلمانوں کو جنگ کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ مکہ میں مسلمانوں کو اپنے دفاع کی بھی اجازت نہیں تھی، کہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے کہ وہ اپنا دفاع کریں، نہیں، دفاع کی بھی اجازت نہیں تھی، کوئی جوابی کارروائی کریں اس کی بھی اجازت نہیں تھی۔ انہیں مارا جا رہا ہے، مار کھائیں، کوئی ظلم کر رہا ہے، ظلم برداشت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے صحابہ کو ستایا جا رہا ہوتا، کسی کو آ کے انگاروں پہ لٹایا ہوا ہے، کسی کو اذیتیں دی جا رہی ہیں، آپ گزرتے پاس سے، آپ چھڑانے کے لیے بھی آگے نہیں بڑھتے تھے، صرف انہیں مخاطب کر کے کہتے کہ صبر کرو تمہارے لیے جنت ہے۔ مثلا سب سے زیادہ جنہیں ستایا گیا آل یاسر، حضرت عمار بن یاسر کا خاندان، جن کے والد کو شہید کر دیا گیا، والدہ کو شہید کر دیا گیا، تو آپ انہیں مخاطب کر کے کہتے، فرماتے صبراً آل یاسر ان موعدکم الجنہ، کہ آل یاسر صبر کرو تمہارے لیے جنت ہے۔ اور کوئی کسی اور مسلمان کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر کسی کو چھڑائے، اس لیے کہ جو چھڑانے آتا خود اس کی شامت آ جاتی۔ تو اس طرح کی حالت میں مسلمان مکہ میں زندگی گزار رہے تھے۔ تو یہ تھی آزمائش، یہ تھا فتنہ، اور انہیں جوابی کارروائی کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اب جب مدینہ مسلمان پہنچے تو قریش پیچھے سے اسی طرح دھمکیاں دے رہے تھے کہ ہم تمہیں مدینہ میں بھی نہیں چھوڑیں گے، تم یہ نہ سمجھو کہ تم ہم سے بچ گئے ہو اور مدینہ پہنچ کر ہم تمہیں ماریں گے۔ اور مدینہ میں جو مدینہ کے کچھ سردار ابھی تک جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو ان کے ساتھ ساز باز کر رہے تھے قریش، جن میں سے سب سے زیادہ جو شخص بعد میں منافق کے نام مشہور ہوا عبداللہ بن ابی، اس طرح کے اور لوگ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے یا جو بعد میں منافق بنے، ظاہر اسلام کا اظہار کیا، تو ان سے قریش ساز باز کر رہے تھے کہ یہ ہمارے لوگ جو بھاگ کر گئے ہیں، وہ مسلمانوں کو کہتے بے دین، کہتے یہ بے دین لوگ جو بھاگ کر گئے ہیں تم نے ان کو پناہ دی ہے، اور ہم انہیں بھی ماریں گے اور تمہیں بھی سبق سکھائیں گے، لہذا اگر تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے تو ان کو وہاں سے نکال دو، ہمارے حوالے کرو۔ جس طرح کہ مثلا مسلمان جب حبشہ گئے ہجرت کر کے، تو قریش نے اپنا 2 رکنی وفد بھیجا وہاں نجاشی کے پاس کہ مسلمانوں کو یہ ہمارے لوگ بے دین ہیں اور اپنا دین میں چھوڑ دیا ہے اور تمہارے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، تو ان کو واپس کرو، ہمارے حوالے کرو۔ وہاں بھی کوشش کی مسلمانوں کو واپس لانے کی، تو یہاں بھی وہ ڈرا رہے تھے مدینہ کے لوگوں کو، اوس اور خزرج کو، کہ انہیں ہمارے حوالے کرو۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد کوئی مدینہ میں اس طرح اطمینان سے نہیں بیٹھ گئے تھے کہ آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، یعنی ہر طرف سے خطرات منڈلا رہے تھے، اور انہی خطرات کو پیش نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ سارا نظام ترتیب دیا، داخلی استحکام، اور پھر ارد گرد کے قبائل کے ساتھ تعلقات اور ساری معلومات اور صحابہ کی ٹریننگ اور تربیت اس پورے علاقے میں اپنی دسترس۔ آپ جانتے تھے کہ قریش آرام سے نہیں بیٹھیں گے اور یہ آئندہ حملہ آور ہوں گے۔ تو ان حالات میں پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دے دی۔ سورہ حج کی یہ آیات ہیں، اور اس میں یہ نہیں کہا کہ جنگ کرو، وہ آیات بھی ہیں،
جن میں جنگ کا حکم قتال کا حکم دیا، لیکن سب سے پہلی آیت جس میں جنگ کی اجازت دی گئی سورہ حج کی، تو وہ آیت کیا ہے؟ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، کہ اللہ مسلمانوں کی طرف سے جو ایمان لائے ان کی طرف سے دفاع کرے گا، اور بے شک اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو خائن ہے اور نہ شکرا ہے، کافر ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، کہ انہیں اجازت دے دی گئی جن سے جنگ کی جا رہی تھی، اجازت دے دی گئی جن سے جنگ کی جا رہی تھی۔ کس چیز کی اجازت دے دی گئی؟ یعنی دفاع کی اجازت دے دی گئی، کہ جن سے جنگ کی جا رہی تھی، مکہ میں انہیں مارا جا رہا تھا، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ ان پہ ظلم کیا گیا، اور بے شک اللہ ان کی مدد پہ قدرت رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ناحق ان کے گھروں سے نکالا گیا، اور اس کے سوا کوئی ان کا جرم نہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، یعنی کوئی انہوں نے جرم نہیں کیا۔ کس وجہ سے گھروں سے نکالا گیا؟ کہ انہوں نے کہا جی اللہ ہمارا رب ہے۔ اب بس دیکھیں، حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت عمار بن یاسر جنہیں ستایا جا رہا تھا، یہاں تک کہ دوسرے صحابہ بھی جو اچھے قبائل سے تعلق رکھتے تھے انہیں بھی ستایا جا رہا تھا، تو عمار یا خباب یا بلال، ان میں سے کیا کسی نے ابو جہل یا عتبہ اور شیبہ کے اونٹ چرائے تھے؟ جیسے آج کہتے ہیں کہ کسی کی بھینسیں چرائی ہوئی ہیں، تو کیا کسی کے اونٹ چرائے تھے؟ کوئی بکریاں چرائی تھیں، چوری کی تھی، کسی حتیٰ کہ کسی بت کی کوئی توہین کی تھی نہیں؟ کیا جرم تھا ان کا کہ انہوں نے کہا جی اللہ ہمارا رب ہے؟ یہ جرم تھا۔ گویا کہ کیا یہ بات جرم بن گئی ہے کہ کوئی یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کی بندگی کروں گا؟ یہ جرم ہے، یہ جرم تھا قریش کے لیے۔ اس لیے فرمایا کہ ان لوگوں کا جنہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، ہجرت پہ مجبور کر دیا گیا انہیں ناحق، تو کوئی جرم نہیں ہے ان کا اس کے سوا کہ اللہ ان یقولوا ربنا اللہ، کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ یہ ان الفاظ میں اجازت دی، انہیں اجازت دے دی گئی، کیوں؟ کہ ان سے جنگ کی جا رہی تھی اور یہ مظلوم ہیں، ان پہ ظلم کیا جا رہا تھا مکہ میں، اور اب انہیں ان کے گھروں سے بھی نکال دیا گیا ہے۔ کس وجہ سے؟ کوئی جرم نہیں ہے ان کا، کس وجہ سے نکالا گیا؟ کہ انہوں نے کہا جی اللہ ہمارا رب ہے، تو لہذا اب انہیں اجازت دے دی گئی۔ کس چیز کی اجازت دے دی گئی؟ کہ یہ ظالم، یہ بدماش جو ان کی آزادی سلب کر رہے تھے، اب ان سے لڑ سکتے ہیں، اب ان کا جواب پتھر ہوگا، اب جو جنگ کرے گا اسے جنگ کی جائے گی، جو لڑے گا اسے لڑا جائے گا۔ اجازت دے دی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت بتائی۔ میں نے کل بتایا تھا نا، اللہ کی سنت کیا مطلب؟ وہ ضابطے جن کے مطابق اللہ تعالیٰ قوموں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، تو سنت اللہ تعالیٰ نے پھر آگے بتائی۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرے، ایک طاقت کو دوسری طاقت کے ذریعے نہ ہٹائے، اللہ اقتدار سے ایک طاقت کو اللہ دوسری طاقت سے ٹکرا کر نہ ہٹائے، تو کیا ہوگا کہ کسی کی عبادت گاہیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی، لہدمت، کہ گرا دی جائیں گی، برباد کر دی جائیں گی۔ کیا؟ عیسائیوں کی گرجے، یہودیوں کے عبادت گاہیں، اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یعنی مذہبی جو مقامات ہیں وہ بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ عام مقامات نہیں، مذہبی مقامات بھی برباد کر دیے جائیں گے، تباہ کر دیے جائیں گے، اگر اللہ ایسے ظالموں کو ہٹانے کے لیے کوئی دوسری طاقت نہ لائے۔ تو اس سنت کے مطابق
فرمایا کہ اب یہ ظالم جو مکہ میں ظلم کر رہے تھے مسلمانوں پہ، اب مسلمانوں ہی کے ہاتھوں انہیں تباہ کر دیا جائے گا، اب ان کا زوال مسلمانوں کے ذریعے ہوگا، اب ان کا خاتمہ مسلمانوں کے ذریعے ہوگا، اب ان کی طاقت کو مسلمانوں کے ذریعے کچل دیا جائے گا۔ گویا کہ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کسی کو اقتدار دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، اور وہ قوم طاقت اور اقتدار کے نشے میں ظلم کرنے لگتی ہے اور اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہیں، حتیٰ کہ عبادت گاہیں بھی محفوظ نہیں رہتی، تو پھر اللہ کسی اور طاقت کو اٹھاتا ہے اور ان کے ذریعے اس طاقت کو اللہ ختم کرتا ہے، اور وہ قوم زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ پھر دوسری قوم عروج میں آتی ہے، وہ پھر حرکت ایسی کرتی ہے تو اللہ اس کے مقابلے میں کسی اور کو لے آتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی سنت یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی سپر پاور دنیا میں رہے، یہ زیادہ دیر نہیں رہ ہوتا، کسی بھی سپر پاور کے مقابلے میں اللہ کسی اور کو اٹھاتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اس اصول کے مطابق اب ان ظالموں کا زوال کا وقت آ گیا اور مسلمانوں ہی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ انہیں شکست دے گا۔ تو اس طرح مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی جنگ کی۔ تو یہ سرگرمیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تیز کر دیں، یعنی یہ جو میں نے وادی سریہ نخلہ کا ذکر کیا، تو اس سے پہلے 5-6 سرایا اور ہو چکے تھے، مختلف قبائل کی طرف مختلف دستے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیے اور کچھ قبائل سے معاہدے بھی ہو چکے تھے۔ تو اس کے بعد پھر مسلسل جو آیات نازل ہوئیں سورہ بقرہ میں اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 26ویں پارے کی جو صورت ہے ان میں، جن میں پھر باقاعدہ جنگ کا حکم دیا گیا، ابھارا گیا جنگ پہ، جنگ کا حکم دیا گیا۔ یعنی یہ آیات تو ہے نا جن میں کہا اجازت دے دی گئی، لیکن پھر آیات نازل ہوئیں سورہ بقرہ کی کہ جن میں باقاعدہ جنگ کا حکم دیا گیا۔ تو یہ آیات آپ دیکھیں کہ سورہ بقرہ کی 190، 191 اور اس سے آگے جو آیات ہیں تو ان میں باقاعدہ جنگ کا حکم دیا گیا۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مسلمانوں کو مخاطب کر کے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اللہ کے راستے میں جنگ کرو ان سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں، یعنی قریش یا دوسرے مشرک قبائل، اور حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا کہ جو حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ انہیں قتل کرو جہاں بھی تم انہیں پاؤ، اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور مسجد حرام کے پاس ان سے جنگ نہ کرو یہاں تک کہ یہ اس میں تم سے جنگ کریں، اور اگر یہ تم سے جنگ کریں یعنی مسجد حرام کے پاس تو وہاں بھی انہیں قتل کرو۔ ان کافروں کی سزا اسی طرح ہے۔ پھر اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے۔ بس اگر یہ باز آ جائیں تو پھر ظالموں کے سوا کسی پہ کوئی دسترازی نہیں ہوگی۔ تو یہاں دیکھیں حکم دیا گیا کہ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ۔ قریش جرم کن کا کیا تھا؟ مسلمانوں کو ستایا، مکہ میں ہجرت پہ انہیں مجبور کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا مکہ سے، اب تم انہیں مکہ سے نکالو۔ اب یہاں آپ غور کریں کہ یہ آیت اس میں کس سے لڑنے کا مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے؟ عام کافر ہیں کوئی؟ نہیں، عام کافر نہیں ہیں، خاص لوگ ہیں۔ کیوں کہ یہ بتایا کہ جہاں بھی یہ ملیں، جہاں انہیں پاؤ ان سے جنگ کرو، اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے تمہیں نکالا۔ تو مسلمانوں کو کس نے نکالا تھا؟ قریش نے۔ میں اس لیے یہ وضاحت کر رہا ہوں کہ آج کل اس دور میں کچھ لوگ یہ آیت پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھیں جی قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، کہ ان کافروں کو جہاں پکڑو مارو، یعنی کوئی کافر تمہیں کہیں نظر آ جائے تو اسے قتل کر دو۔
اور انہی آیتوں سے غلط مطلب لے کر وہ جہاں کہیں کافر کوئی ملتے ہیں غیر مسلم ان پہ حملے کرتے ہیں، بم دھماکے کرتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی قرآن کہہ رہا ہے کہ وقتلوہم حیث ثقفتموہم، کہ جہاں ملے انہیں قتل کرو۔ بھی قرآن کن کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ آگے بھی پڑھو نا، وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، کہ وہاں سے نکالو جہاں سے تمہیں نکالا ہے، یعنی کس کے بارے میں؟ قریش کے بارے میں۔ اور آگے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ تو فتنے میں کون مبتلا کر رہا تھا مسلمانوں کو؟ قریش۔ یہ تو قریش کے بارے میں آیات ہیں۔ پھر اسی طرح کچھ غیر مسلم بھی ان آیات کو پڑھ کے کہیں گے دیکھیں جی مسلمان تو دیکھیں ان کا عقیدہ ہے اور قرآن ان کو حکم دے رہا ہے کہ جہاں بھی انہیں کافر تمہیں ملے انہیں قتل کر دو۔ تو قرآن یہ تو نہیں کہہ رہا ہے، قرآن تو قریش کے بارے میں کہہ رہا ہے جنہوں نے مسلمانوں کو ستایا، اذیتیں دی، ان کے گھروں سے نکالا، فتنے میں مبتلا کیا، اور اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ تو یہ آیتیں خاص قریش کے بارے میں، ان کو عام اس پہ فٹ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ایک اور چیز دیکھیں کہ اسی وقت جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں، قریش کے ساتھ جنگ کا حکم دیا جا رہا تھا اور مارا جا رہا تھا مسلمانوں کو کہ انہیں قتل کرو، جہاں ملے انہیں مارو، اسی وقت کتنے دیگر قبائل تھے جن سے مسلمان صلح کے معاہدے کر چکے تھے یا کر رہے تھے؟ کتنے قبائل تھے مدینہ کے ارد گرد جو کافر تھے، مشرک تھے، ان سے مسلمانوں نے معاہدے کیے ہوئے تھے، صلح کے، حلیف تھے مسلمانوں کے، اتحادی تھے مسلمانوں کے، تو وہ کافر نہیں تھے؟ ان سے کیوں نہیں جنگ کی مسلمانوں نے؟ پھر یہودی مدینہ کے اندر تھے، جب تک انہوں نے کوئی شرارت نہیں کی مسلمانوں کے خلاف، تو کیا یہودی بھی کافر تھے؟ تو کیا ان سے بھی اسی طرح جنگ کی گئی؟ نہیں۔ تو یہ آیات قریش کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، انہیں اس طرح دوسروں پہ فٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح یہ آیات جنگ کے بارے میں ہیں، اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 26ویں پارے کی سورت ہے، اور یہ سورت مدنی سورت ہے۔ تو یہ صورت بھی اسی موقع پہ نازل ہوئی جب جنگ کی اجازت دے دی گئی۔ تو اس صورت میں بھی دیکھیں ہدایات کیا دی گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، یعنی لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور اس پہ ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، تو اللہ نے ان کی برائیوں کو دور کر دیا اور ان کی حالت کو بہتر بنا دیا۔ اور یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور جو ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے حق کی پیروی کی۔ اسی طرح اللہ لوگوں کو مثالیں دے کر سمجھاتا ہے، لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ اب آگے دیکھیں مسلمانوں کو حکم دیا، جنگ کی ہدایات دی جا رہی۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، کہ جب کافروں سے تمہارا آمنا سامنا ہو، جنگ ہو کافروں سے، تو ان کی گردنیں اڑاؤ۔ فضرب الرقاب، اچھی طرح گردنیں اڑاؤ ان کی، یہاں تک کہ جب تم اچھی طرح انہیں کچل دو تو پھر قیدی بناؤ، پھر یا تو احسان کر کے چھوڑ دو قیدیوں کو یا فدیہ لے کے چھوڑ دو، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے۔ ذالک، یہ ہے تمہارے کرنے کا کام،
وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، مگر اللہ تمہاری ایک دوسرے کے ذریعے آزمائش کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ہیں اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہاں ہدایات دیں کہ کافروں سے جب جنگ ہو تو کیا کرنا ہے، اچھی طرح کچلنا ہے ان کو، اور جب اچھی طرح کچل دو، ان کی طاقت کو ختم کر دو، تو پھر انہیں قیدی بناؤ۔ جب قیدی بنا لیں تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ قیدیوں کو احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کے چھوڑ دو۔ اب آگے میں جنگ بدر کا ذکر جب ہوگا سورہ انفال میں تو وہاں بتاؤں گا کہ وہاں یہ جو قانون بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے، اس پہ پوری طرح عمل نہیں ہوا تھا جنگ بدر میں۔ دشمنوں کو اچھی طرح کچلنے سے پہلے قیدی بنا لیا گیا تھا اور پھر فدیہ لے کے چھوڑا گیا۔ تو فدیہ لے کے چھوڑنے کی تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے، یہاں احسان کر کے بھی چھوڑ سکتے ہیں، فدیہ لے کر بھی چھوڑ سکتے ہیں، لیکن پہلے اچھی طرح کچلو پھر قیدی بناؤ۔ وہاں کچلنے سے پہلے قیدی بنا لیا گیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوئی، معاوضہ ہوا اس پہ۔ تو یہاں بتایا کہ اچھی طرح ان کی طاقت کو کچلو، پھر قیدی بناؤ، پھر احسان کر کے چھوڑو یا فدیہ لے کے چھوڑ دو۔ پھر بتایا، یہ بڑی اہم آیت ہے، اس پہ غور کریں، فرمایا کہ ذالک، یہ ہے کام جو تم نے کرنا ہے، اوپر جو بتایا، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اگر اللہ چاہتا تو خود ہی انتقام لے لیتا، بدلہ لے لیتا، تمہیں تکلیف نہ دیتا اللہ کہ آؤ بھائی لڑو ان سے، اللہ خود ہی ان سے نمٹ لیتا۔ تو تمہیں کیوں کہا گیا کہ آؤ جنگ کرو، ان سے لڑو، اور تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا، عذاب دے گا؟ کیوں؟ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، تاکہ آزمائش کرے اللہ حق اور باطل کی کشمکش۔ تمہیں اللہ آزمائے کہ تم اس کے راستے میں کتنی قربانی دیتے ہو، اور انہیں اللہ آزمائے کہ وہ کفر کے راستے میں کیا کرتے ہیں۔ یہ ہے حق اور باطل کی کشمکش دنیا میں، ورنہ اللہ خود ہی تباہ کر دے۔ مسلمانوں کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ وہ آ کے لڑیں؟ یہ ہے اللہ کی سنت، اس پہ غور کریں۔ کل میں نے بتایا تھا کہ ہجرت دو طرح کی ہے۔ ایک ہجرت وہ ہے جو حضرت نوح نے کی، اپنی قوم کو چھوڑ کے کشتی میں سوار ہوئے ایمان لانے والوں کے ساتھ۔ ایک ہجرت وہ ہے جو حضرت ہود نے کی، حضرت صالح نے کی، حضرت لوط نے کی، حضرت شعیب نے کی۔ لیکن وہ کیا تھا کہ عذاب آنے سے پہلے نکل جائیں، ان کو وہ ہجرت کر کے نکل جائیں، ایمان لانے والے اور اللہ کے نبی نکل جائیں۔ حتیٰ کہ حضرت لوط کو اجازت نہیں دی گئی اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے جانے کی، وہ ایمان نہیں لائی تھی کہ وہ ساتھ نہیں جائے گی، باقی چلے جائیں، ہجرت کریں، پیچھے عذاب آئے گا۔ اچھا، وہاں کیوں نہیں مسلمانوں تھوڑے سے تھے جتنے بھی، تو وہاں کیوں نہیں کہا گیا انہیں کہ وہ جنگ کریں اور اللہ کے فرشتے آ کر مدد کریں گے ان کی؟ اس لیے ان کی تعداد بہت ہی تھوڑی تھی، کافروں کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی، اور اگر اتنی تعداد کی فرشتے آ کر مدد کرتے اور وہ ان کے ہاتھوں کافر مارے جاتے تو پھر غیب کا پردہ ہٹ جاتا، غیب کا پردہ ہٹ جاتا۔ تو اللہ پر ایمان غیب میں لایا جاتا ہے، اللہ کا ہاتھ غیب میں ہوتا ہے۔ اگر وہ ہاتھ ظاہر ہو جائے، اللہ کی مدد اس طرح آئے کہ وہ غیب کا پردہ ہٹ جائے، تو پھر دنیا میں امتحان ختم ہو جاتا ہے۔ تو دنیا میں غیب کا پردہ ہونا ضروری ہے اس امتحان کے لیے۔ اس لیے جس دن غیب کا پردہ ہٹے گا کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، جو توبہ کرے گا توبہ قبول نہیں ہوگی، کافر سے مسلمان بنے گا اسلام قبول نہیں ہوگا، غیب کا پردہ ہٹے گا۔ تو یہ امتحان اس وقت ہے جب تک غیب کا پردہ ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بدر میں فرشتے آئے ہیں، ہاں آگے ہم بتائیں گے انشاءاللہ سورہ اس میں انفال میں کہ فرشتے آئے نے مدد کی، لیکن کیا کسی کو فرشتہ نظر آیا؟
قریش کے کسی آدمی نے جا کر کہا کہ میں نے فرشتہ دیکھا ہے، فرشتے جنگ کر رہے تھے، فرشتے مار رہے تھے ہمیں، کسی نے قریش کے کسی آدمی نے کہا؟ نہیں کہا۔ ہمارا تو ایمان ہے فرشتے آئے اس لیے کہ اللہ نے بتایا، مسلمانوں نے مانا کہ فرشتے آئے ہیں مدد کے لیے، اللہ نے اس لیے کہ اللہ نے بتایا وہی کے ذریعے۔ لیکن کسی مسلمان نے فرشتے کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ کسی کافر نے فرشتے کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ پھر یہ کہ تعداد اتنی تھی، 313 اور 900 کے قریب ادھر تعداد ہے، تو اتنی تعداد اتنی کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ ایک آدمی بعض دفعہ 2-3 کو قتل کر دیتا ہے، یا اتنی تعداد تاریخ میں ہوا ہے، بعد میں بھی ہوا ہے، پہلے بھی ہوا ہے، کیسے ہو جاتا ہے؟ تو کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی کہ جس سے قریش کے لیے پردہ ہٹ جاتا۔ یعنی آیا قریش نے مکہ جا کر یہ کہا کہ جی ہم کیسے ان سے لڑیں، وہ تو فرشتے ہمیں نظر آ رہے تھے، تو اگر فرشتے انہیں نظر آ جاتے تو پھر تو وہ کفر بھی نہ کرتے، پھر اسلام کو لے آتے، جی مسلمان حق پہ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو وہ بدر سے شکست کھا کے واپس جانے کے بعد بھی کہہ رہے تھے نا ہم حق پہ ہیں اور ہم بدلہ لیں گے، انہیں ختم کریں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اس طرح کے غیب میں رہتے ہوئے۔ تو اگر قوم عاد اور سمود اور قوم نوح، وہاں جو تھوڑے سے مسلمان تھے ان کے ذریعے مروایا جاتا کافروں کو، تو پھر غیب کا پردہ ہٹتا تھا، تو وہ اللہ کی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ تو اس لیے وہاں پھر ہجرت ہوئی اور کافر جو تھے، ظالم جو امتحان سے روک رہے تھے، انہیں ختم کر دیا گیا۔ تو یہاں بھی دیکھیں کہ مکہ میں قریش ظلم کر رہے تھے اور انہیں چھوڑا گیا، ظلم کر رہے ہیں، ظلم تو شروع سے ہو رہا تھا نا، لیکن اب کیوں ہجرت کہا گیا، ہجرت کر جائیں؟ کیوں کہ اب وہ مسلمانوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب قریش نے فیصلہ کر لیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا، تو نوبت جب یہاں تک پہنچ گئی تو اب گویا کہ ظالم جو ہیں انہیں اب اس سے آگے ڈھیل نہیں دی جا سکتی، ورنہ اگر اسی طرح معاملہ ستانے کا ہی ہوتا تو اور موقع اللہ تعالیٰ دے دیتا، اور ڈھیل اللہ تعالیٰ دے دیتا۔ تو اس وقت فیصلہ اللہ کی طرف سے آتا ہے کہ جب پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ ظالم جو ہیں وہ بالکل اللہ کے رسول اور مسلمانوں کا، مومنوں کا وجود برداشت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آ جاتا ہے کہ نہیں اب ختم۔ اب دیکھیں مثلا قوم لوط کی مثال دیکھیں کہ اللہ کے فرشتے انسانی شکل میں آئے حضرت لوط کے پاس مہمان بن کے، اور وہ قوم جس برائی میں مبتلا تھی، عمل قوم لوط، ہم جنس پرستی، اس میں مبتلا تھی، یعنی شرک کے ساتھ سب سے بڑی برائی یہ تھی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ وہ قوم اس قدر حدود سے تجاوز کر چکی تھی اور اپنی خواہش کے بندے اس طرح بن چکے تھے کہ وہ مہمان حضرت لوط کے پاس جب آ رہے ہیں فرشتے انسانوں کی شکل میں، تو وہ حضرت لوط سے آ کے مطالبہ کریں کہ ہمارے حوالے کریں، اپنے مہمان ہمارے حوالے کریں۔ کیوں حوالے کریں جی؟ مہمانوں کو کھانا کھلانا ہے، آپ نے کو چائے پلانی ہے لے جا کر، نہیں، بدکاری کرنی ہے مہمانوں سے، مہمان ہمارے حوالے کریں۔ نوبت جب یہاں تک پہنچ گئی تو پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا کہ نہیں، اب انہیں اس طرح نہیں چھوڑا جا سکتا۔ پھر حضرت لوط کو حکم ہوا کہ نکل جائیں، اور فرشتوں نے کہہ دیا یا لوط انا رسول ربک، اے لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب آپ چلیں اپنے کام کو لے کے، اور ختم، ان کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے اس طرح۔ تو اسی سنت کے مطابق پہلی قوموں کے ساتھ معاملہ ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دوسری سنت جو اللہ کی ہے، یہاں بھی ہجرت، کہ ہجرت کریں اور آپ کے ذریعے، مسلمانوں کے ذریعے ان ظالموں کو ختم کیا جائے گا۔ تو اب جنگ کی اجازت دے دی گئی، نہ صرف اجازت دے دی گئی بلکہ جنگ پہ ابھارا جا رہا ہے مسلمانوں کو،
انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ انہیں قتل کریں جہاں انہیں پائیں. تو یہ ہیں جنگ کے احکام جو دیے گئے. اس دوران یہ عرصہ جو مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اسی میں تحویل قبلہ کا حکم آیا. میں نے بتایا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے جو شمال کی طرف تھا. تو اب حکم آ گیا کہ قبلہ کس کو بنائیں؟ مکہ کو، بیت اللہ کو، اور بیت اللہ جنوب کی طرف ہے. تو تقریباً 16-17 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. لیکن آپ کو پتہ تھا کہ اصل قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہے، جسے حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا اور اسی کو قبلہ بنایا جائے گا. تو آگے آیات دیکھیں کہ کس طرح نقشہ کھینچا اللہ تعالیٰ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے. تو یہ آیات نازل ہوئی کہ لوگوں میں سے جو بے وقوف ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کس چیز نے اس قبلے سے ہٹا دیا ہے جس کی طرف یہ رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، یعنی بیت المقدس. کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب اللہ کے ہیں، وہ جس کی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اور اسی طرح ہم نے تمہیں مسلمانوں پہ ایک امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پہ گواہ رہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ بنے. اور پھر حکمت بتائی کہ پہلا قبلہ اور وہ قبلہ کہ جس کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھ رہے تھے، جس قبلے پہ تھے آپ پہلے، تو وہ ہم نے اس لیے رکھا تھا یعنی کچھ عرصے کے لیے تاکہ ہم جان لیں، امتحان کر کے دیکھیں، جان لیں کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھرتا ہے. یعنی جب قبلہ تبدیل ہو تو کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اسلام چھوڑ دیتا ہے، دیکھیں نہیں انہوں نے قبلہ بھی بدل دیا، اور کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے. تو یہ فرمایا کہ امتحان کے لیے تھا. اور اگرچہ یہ بات بہت بڑی ہے، یعنی قبلے کی تبدیلی کو معمولی بات نہیں ہے، مگر جن کو اللہ نے ہدایت دی ہو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. یہ بھی ایک سوال اٹھا، اچھا جی جنہوں نے پھر پہلے قبلے کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی تھیں ان کا کیا بنے گا؟ تو اس کا جواب دیا کہ ان کے ایمان کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. جنہوں نے پہلے نمازیں پڑھی ہیں اللہ قبول کرے گا، اجر دے گا. یہ بھی ہوتا ہے نا بڑے فلسفیانہ سوال. اچھا جی پھر قبلہ آپ نے تبدیل کر لیا، پھر جنہوں نے پہلے نمازیں پڑھی ہیں ادھر رخ کر کے پھر ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اس کا، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پہ بڑا ہی مہربان اور مشفق ہے. قد نری تقلب وجہک فی السماء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے تھے. یعنی جیسے نہیں آدمی کو کوئی میسج آنا ہو تو آج فون دیکھتا ہے، بار بار فون دیکھ، آپ قبلے کی طرف آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، یعنی وہی کا انتظار کر رہے تھے کہ کب قبلے کی تبدیلی کی وہی آتی ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر رہے ہیں جس کو آپ پسند کرتے ہیں. کون؟ مکہ. کون سا؟ مکہ. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اپنے چہرے کو آپ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، مسلمانوں کو کہا کہ جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے رخ اسی طرف پھیرو، جہاں بھی ہو دنیا کے جس کونے میں بھی ہو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھو. اور اب یہ حکم جب آیا قبلے کی تبدیلی کا تو ایک اور پراپیگنڈے کا طوفان برپا ہوا. اچھا اس میں بڑا عجیب قسم کا پراپیگنڈا تھا. یہ ہوتا ہے نا اتحاد جب بن جاتا ہے، اپوزیشن اتحاد بنا ہوا، یعنی یہودی بھی ملے ہوئے ہیں، قریش بھی ہیں، سب یہ متحد ہیں آپس میں. بے شک یہودیوں کا معاہدہ ہوا تھا، اندر سے تو قریش کے ساتھ تھے. جب اس طرح کا پراپیگنڈا وغیرہ کرنا ہوتا تو اکٹھے ہو جاتے. لیکن یہاں معاملہ بڑا عجیب تھا. یہودیوں کا پراپیگنڈا اور تھا، قریش کا اور تھا. یہودی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی اب اپنی عصبیت آ گئی ہے قبیلے کی، عربوں کے قبلے کی طرف چلے گئے ہیں اور پہلے انبیاء کے قبلے کو چھوڑ دیا ہے. ایسے کہتے ہیں کہ ہم پہلے انبیاء کے دین پہ ہیں اور اب دیکھیں چھوڑ دیا انہوں نے.
تو لہذا عصبیت آ گئی اپنی عربی عصبیت، اس وجہ سے قبلہ تبدیل کیا ہے یہودی، یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اور قریش جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی انہوں نے پہلے یہودیوں کے قبلے کو اختیار کیا ہوا تھا، ہمارے مکہ کو چھوڑ کر، اور اب دیکھیں کہ واپس اس کو قبلہ بنا لیا ہے۔ تو یہ کون سا دین ہے؟ اللہ کی طرف سے اگر حکم ہے تو اللہ نے پہلے اس قبلے کو کیوں نہیں رکھا؟ پہلے قبلہ وہ کیوں رکھا اور اب کیوں بدلا؟ تو کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں جی، کبھی کوئی فیصلہ کر رہے ہیں، کبھی کوئی، اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ کو پہلے پتہ نہیں تھا قبلہ کون سا ہے، اب اللہ نے پھر قبلہ بدل کیوں دیا؟ تو اللہ تعالیٰ تو اس طرح کے فیصلے نہیں کرتا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ دیکھیں یہ اللہ کا نام لے رہے ہیں، معاملہ کچھ اور ہے۔ تو پروپیگنڈا اس طرح کا شروع ہو گیا قریش کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے۔ تو اس طرح کا معاملہ جو ہوتا ہے، روایتی چیزیں ہوتی ہیں قبلہ اور اس طرح کی چیزیں، یہ بڑی سخت ہوتی ہیں، لوگ ان میں بڑے پکے ہوتے ہیں۔ تو مسلمان بڑی آزمائش میں پڑ گئے اس پروپیگنڈے کی وجہ سے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس میں اچھی طرح تفصیل سے جواب دیا اور فرمایا کہ جنہیں کتاب دی گئی یعنی یہود، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی رب کی طرف سے حق ہے، کہ اصل قبلہ یہی ہے یعنی جسے حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا، اور جو یہ شرارتیں کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جن کو کتاب دی گئی، یہودی خاص طور پہ یا نصارہ بھی، کہ اگر آپ ان کے سامنے ہر قسم کی نشانی لے آئیں کہ اصل قبلہ یہی ہے مکہ، تو یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے جی، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کریں گے، اور نہ یہ خود ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کر رہے ہیں، ہر ایک کا اپنا قبلہ ہے۔ اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس اصل علم آ چکا ہے، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ بتا دیا کہ ان بحثوں میں ان سے الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ جتنی چاہے دلیلیں دیں، یہ کبھی آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے، اور حتیٰ کہ ایک دوسرے کے قبلے کو بھی نہیں مانتے، اور آپ اکٹھے مل کر آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ تو یہ تھا ایک حکم جو قبلے کی تبدیلی کا ہے اس دوران۔ تو مسجد نبوی میں پہلے مسلمان شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، پھر آج آپ دیکھتے ہیں جدھر قبلہ ہے جنوب کی طرف۔ ایک مسجد آپ کو ملتی ہے مدینہ منورہ میں، مسجد قبلتین، تو اس کا نام قبلتین کیوں رکھ دیا گیا؟ حالانکہ مسجد نبوی میں بھی تو پہلے شمال کی طرف رخ ہوتا تھا، پھر آپ جنوب کی طرف ہو رہا ہے، تو اس مسجد کو کیوں قبلتین کہا گیا؟ اس لیے کہ اس مسجد میں ایک ہی نماز کو دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے پڑھا گیا۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو وہاں مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا، وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور کسی نے جا کر بتایا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، تو نماز کے اندر ہی انہوں نے اپنا رخ بدل لیا۔ تو اس لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ تو اسی پہ آج ہم اکتفا کرتے ہیں، اور کل کی نشست میں انشاءاللہ آگے بتائیں گے کہ کون سے احکام ہیں جو مزید نازل ہوئے، شرعی احکام معاشرتی اور سیاسی نوعیت کے اور جنگوں کی نوعیت کے، انشاءاللہ کل اگلی نشست میں یہ بتائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔